اڈولف ہٹلر کا شمار انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ متنازع شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ اسے نفرت کرنے والوں کی تعداد اسے چاہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تاریخ کا ایسا باب ہے جس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ہٹلر 20 اپریل 1899 کو جرمنی کی سرحد کے قریب آسٹریا کے مقام برانم ان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ الوائس ہٹلر پیشہ کے لحاظ سے موچی تھا۔ بچپن ہی سے ہٹلر اپنے والد اور والدہ کی محبت و شفقت سے محروم رہا۔ جب اس کی عمر 13 سال تھی تو باپ انتقال کر گیا اور اس کے 2 برس کے بعد ماں بھی گزر گئی۔ 18 برس کی عمر میں ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا روانہ ہوا۔ وہ چھوٹے سے گاؤں سے چل کر ایک بڑے شہر میں بے یار و مددگار حالت میں پہنچا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ آرٹسٹ یا نقشہ نویس بنے، لیکن اس کے والد اور اساتذہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ فن تعمیر کی تعلیم و تربیت حاصل کرے۔ افلاس نے نہ صرف اسے بلکہ پورے گھرانے کو پوری طرح گھیر رکھا تھا۔ مجبوراً وہ فن تعمیر کی تربیت تو حاصل نہ کر سکا، لیکن کبھی کلی کا کام اور کبھی عمارتی ٹھیکیداروں کے ماتحت مزدوری کرنے لگا۔ جسمانی محنت و مشقت سے فرصت ملنے پر ہٹلر پوسٹ کارڈ سائز کے گتے کے ٹکڑوں پر نقشہ کاری کیا کرتا اور انہیں فروخت کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے کمرشل آرٹسٹ کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول لی تھی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ جب پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا تو وہ جرمنی کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست ہٹلر کے قلعوں کا انہدام ثابت ہوئی۔ اس کے اپنے قول کے مطابق وہ اپنی ماں کی موت کے بعد پہلی بار اس موقع پر داڑھی مار مار کر رویا تھا۔ ہٹلر نے تمام راج الوقت سیاسی فلسفوں کا مشاہدہ اور تجزیہ کر کے اپنے نصب العین یہ بنا لیا کہ جرمن نسل کو جمہوریت، اشتراکیت اور یہودیت کی بلاؤں سے نجات دلائی جائے۔ انہی وقتوں میں ایک گوٹفریڈ فیڈر کی ایک جماعت بھی تھی۔ فیڈر کی جرمن ورکرز پارٹی ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ ہٹلر نے اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لی اور اس جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والا وہ 55واں رکن تھا۔ جلد ہی وہ بہت سے غیر مطمئن فوجیوں کو بھی اس پارٹی کا کارکن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہٹلر پوری شدت سے اشتراکیوں، جمہوریت کے عمل برداروں اور یہودیوں کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ جب وہ تقریر کرتا تو ایک بڑا ہجوم اس کے باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتا۔ پارٹی کا چیئرمین بننے کے بعد 1933 میں انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے وزیر اعظم بن گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں جمہوری ریاست کا ڈھانچہ توڑ پھوڑ کر ڈکٹیٹر بن گیا اور اپنے سیاسی دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ اس نے اپنی فوج کو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی متحدہ عسکری طاقت کے ہم پلہ کر دیا۔ اس کی عقل مندی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آسٹریا کا الحاق جرمنی سے کر لیا۔ ہٹلر نے جب دیکھا کہ برطانیہ اور فرانس جرمنی کو محاصرے میں لینے کے لیے روس کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے تو ہٹلر نے پہل کر کے خود روس کے ساتھ مل کر پولینڈ کا بٹوارہ کر لیا۔ اس وقت تک کئی ممالک جرمنی کے مطیع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے روس پر ہی حملہ کر دیا۔ جرمن فوجیں کوہکاف تک جا پہنچی تھیں، لیکن وہاں کا سرد موسم فوج کو راس نہ آیا اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ 1943 میں روس نے جوابی حملے کیے اور دوسری طرف برطانیہ اور امریکہ نے فرانس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہٹلر کو شکست ہوئی۔ ہٹلر اپنی شکست برداشت نہ کر سکا اور اپنی محبوبہ ایوا براؤن اپنی بیوی کے ساتھ 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی اور اس کی وصیت کے مطابق ان کی لاشیں جلا دی گئیں۔ ہٹلر پر 1,70,00,000 افراد کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے، جن میں 60 لاکھ یہودی بھی شامل ہیں۔ یہودی آج بھی نازیوں کے ہاتھوں اس مبینہ قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تاہم بعض افراد اس اعداد و شمار کو غلط قرار دیتے ہیں۔ بہرحال حقائق کچھ بھی ہوں، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر ہٹلر کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر برطانیہ عظمیٰ کی عسکری قوت تار تار نہ ہوتی تو شاید دنیا سے کلونیل پیریڈ کا اتنی جلدی خاتمہ ممکن نہ ہوتا۔